بابل کے آنگن میں سدا بہار پھول کی طرح کھلی رہتی تھی۔ اکلوتی ہونے کے سبب ماں کی نظریں ہر دم مجھ پر رہتی اور باوا کی تو جان تھی۔ وہ دن بڑے سہانے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل بیل ہو تو کہاں فکریں اور کیسے غم۔ پھر جانے کیا ہوا کہ باد سموم کے جھونکے بابل کے آنگن کی ساری کلیاں اور گلاب سمیٹ کر لے گئے۔ ہم خوشیوں سے کھیلنے والے غموں کے تیزاب میں گھلنے لگے۔ امی نے ایک روز پوچھا تو بابا نے بتایا، پارٹنر نے کاروبار الگ کر لیا ہے اور وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور میں معمولی تعلیم یافتہ ہوں۔ کاروبار اسی کے دم سے چلتا تھا، میں صرف محنت کرتا تھا۔ گویا بابا صرف بازو تھے اور دماغ جانے سے بازو ناکارہ ہو جاتا ہے۔ والد نے کاروبار کو چلانے کے جتن کیے لیکن وہ نہ سنبھال سکے۔ روز بروز سرمایہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسی غم میں آدھے رہ گئے۔ بالآخر ایک روز میرے مہربان والد ڈھیر ہو کر گھر کے صحن میں پڑے تھے۔ کسی لاپرواہ ڈرائیور نے ان پر اپنا ٹرک چڑھا دیا تھا۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ حالات خراب ہو گئے۔ اسکول کو خیر آباد کہنا پڑا۔ میٹرک بھی نہ کر سکی۔ نوکری کہاں سے ملتی؟ امی جان کو کسی رشتہ دار نے سہارا نہ دیا۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ خود محنت مزدوری کرتی۔ مجبوری آدمی سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ والدہ نے گھر سے قدم نکالا اور پاس پڑوس میں جا کر گھروں میں کام کرنے لگی۔ محلے والے سبھی جانتے تھے امی نے بہت اچھے دن دیکھے ہیں۔ یہ لوگ عزت کرتے تھے اور محنت کے صلے میں اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ امی کو میری وجہ سے کسی پل بھی چین نہیں تھا۔ وہ میرے ہاتھ پیلے کرانے کی فکر میں گھلی جا رہی تھیں۔ میں خوبصورت، خوش اخلاق اور سگڑ تھی، لیکن میری ان خوبیوں نے ہی ماں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ جب وہ کام پر جاتی میں اکیلی رہ جاتی۔ وہاں ان کا سارا دھیان میری طرف رہتا۔ ہانپتی کانپتی گھر آتی، مجھ کو سر تپا ایسی نظروں سے دیکھتی جیسے ان کی غیر موجودگی میں میرے وجود سے کوئی شے گم گئی ہو۔ میں ماں کے خوف اور ان کی دلی کیفیت کو سمجھتی تھی۔ اسی سبب میں ان سے کبھی نہ جھگڑتی۔ بہت احتیاط کرتی تھی کہ میری وجہ سے میری پیاری ماں کو دکھ نہ ہو۔ ان کو کہتی، ماں بے شک اب باہر سے تالا ڈال جایا کریں اور سکون سے رہا کریں۔ 5 وقت نماز پڑھ کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرتی تھی۔ اب تو اللہ سے میں یہ دعا بھی کرنے لگی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھیج دے تاکہ میری ماں کو سکون نصیب ہو۔ جانتی تھی کہ کسی بیوہ عورت کے لیے زندگی کا سفر طے کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے جب کاندھوں پر جوان بیٹی کا بوجھ بھی ہو۔ بابا کی وفات کے بعد سبھی رشتہ دار ہم کو بھول گئے۔ اب پتہ چلا کہ زمانہ کتنا خود غرض اور بے مروت ہے۔ ماں کے محلے میں عزت قائم رکھنے کی خاطر میں بھول کر بھی در سے باہر جھانکتی بھی نہیں تھی۔ کوئی دستک بھی ہوتی تو جواب نہ دیتی۔ مسلسل محنت سے ماں بیمار پڑ گئی۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہی لوگ اسپتال لے گئے۔ 2 ماہ علاج ہوا۔ اس دوران جو تھوڑا سا زیور میرے لیے بچا کر رکھا تھا وہ بھی بک گیا۔ اسپتال میں ایک روز بابا کے پرانے بزنس پارٹنر شفیع صاحب کسی عزیز کی عیادت کو آئے تو امی جان کو دیکھ کر کہا، ڈاکٹر سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون 2 ماہ سے داخل ہیں، مزید علاج کی ضرورت ہے۔ شفیع صاحب امی کی عیادت کو گئے۔ ماں نے ان کو پہچان لیا کیونکہ کئی بار ہمارے گھر ابو کے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ میری والدہ پاس بیٹھی تھیں۔ مجھ کو دیکھ کر بولے، اچھا تو آپ کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ان صاحب کی وجہ سے ہی ہم پر برے دن آئے تھے۔ شاید ان کو احساس ہو گیا، تبھی ڈاکٹروں کو خصوصی توجہ کی ہدایت کی اور امی جان کے علاج کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ خدا کی رحمت سے والدہ بالکل ٹھیک ہو گئیں تو شفیع صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ کئی بار گھر آئے۔ ایک روز ان دونوں میاں بیوی سے والدہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں بیٹی کی شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اگر کوئی اچھا رشتہ آپ لوگوں کی نظر میں ہو تو بتائیں۔ کچھ دنوں بعد انکل شفیع اپنی بیگم کے ہمراہ دوبارہ آئے اور امی جان سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ والدہ بولی، آپ دولت مند ہیں جبکہ میں مفلسی کا شکار ہوں، یہ رشتہ بے جوڑ رہے گا۔ ہمارا تو کسی غریب گھرانے میں شادی کا خیال ہے، بس لوگ نیک شریف ہونے چاہیے۔ شفیع انکل نے تسلی دی، بولے، امیری غریبی اپنوں میں نہیں دیکھی جاتی، آپ فکر نہ کریں، آپ کے شوہر سے معمولی رسم و راہ نہیں تھی میری، وہ میرے بھائی جیسے تھے۔ اچھے دن آپ نے بھی دیکھے ہیں، دولت چڑھتی ڈھلتی چھاؤں ہے، فکر نہ کریں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے آپ کی بیٹی کے سوا۔ غرض ایسی باتیں کر کے انہوں نے قائل کر لیا۔ انکل نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو پڑھنے کے لیے امریکہ گیا ہے، اب وہ وہاں ہی رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال ان کی بہن کرتی ہے۔ ویسے بھی مریم میرے دوست کی بیٹی ہے، یہ میری ہی بیٹی سمجھیں۔
میری وجہ سے آپ لوگوں کو دکھ ملے ہیں، اب میں ہی اس گھر کی غربت کو دور کروں گا۔ شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد طے ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا امجد جلد آ جائے گا، لیکن شادی کے دن نزدیک تر آ چکے تھے، وہ بھی اب تک نہیں آیا تھا۔ امی پریشان تھی، کہتی لڑکا دیکھے بغیر رشتہ طے کر لیا، اللہ خیر کرے، ایک بار ملنا ضروری تھا۔ لیکن ماں باپ کو دیکھ کر سوچا بیٹا بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ شفیع انکل اور آنٹی دونوں خوش شکل تھے۔ انکل خاصے وجیح اور دراز قد تھے، رنگت بھی سرخ و سفید تھی۔ آنٹی کہتی تھی کہ میرا بیٹا باپ کی ہو بہو تصویر ہے، بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ امی کا دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا، کہتی تھیں بیٹے کی تصویر ہی دکھا دیں۔ انہوں نے بہانہ کر دیا کہ اس کی تصویر یہاں نہیں ہے، سب کچھ امریکہ میں ہے۔ شادی کا دن آ گیا، نکاح رخصتی سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ اس وقت بھی والدہ اور دولہا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے رشتہ دار کزنز وغیرہ میں گھرا ہوا تھا اور چہرے کو سہرے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنا نکاح خواہ ساتھ لائے تھے، بس جھٹپٹ نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا تقاضا کرنے لگے۔ کہنے لگے مہمان کھانا کھاتے رہیں گے، دولہا کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اب رخصتی کر دیں، باقی رسمیں چھوڑیں۔ یہاں بھی غربت کا راج تھا، چند محلے دار ہی بلائے تھے، بس فٹافٹ مجھے دولہا کی کار میں بٹھا دیا گیا، نہ سہیلیاں، نہ گیت، نہ دھوم دھڑکا۔ بیوہ کی بیٹی تھی، سادگی سے رخصتی ہو رہی تھی۔ ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو رہی ہے، خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے۔ بھلا ایک بیوہ جو کہ دوسروں کے گھروں کے برتن مانجتی ہو، کہیں اس کی بیٹی کا بیاہ کار کوٹھی والے میں ہوتے دیکھا ہے؟ یہ تو بڑی قسمت والی ہے۔ ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا اور مجھ کو وہ بیاہ کر لے گئے۔ وہاں پہلی بار جب دلہا کو دیکھا تو منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ انتہائی بدصورت، بہنگا لنگڑا لولا ہوتا تو ہرگز اف نہ کرتی، صبر کر کے اللہ کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاتی، مگر دلہا بدصورت، لولا لنگڑا اور کانا بہنگا ہرگز نہیں تھا۔ وہ عجیب و غریب حیت کا مالک تھا، سر چھوٹا اور جسم بڑا تھا اور منہ سے رال ٹپکتی تھی۔ وہ ایک اب نارمل لڑکا تھا۔ صدمے سے مجھے غش آ گیا اور اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ آنٹی نے پانی پلایا اور تسلیاں دینے لگی، میری بچی کہہ کر گلے لگا لیا۔ کچھ رشتہ دار خواتین جو کہ دلہا کی طرف سے تھیں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آنٹی نے ان سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور پھر مجھے ہوش دلانے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساری زندگی کی خوشیاں خاک میں مل گئی تھیں۔ آنٹی بھی ہچکیاں لے رہی تھیں، کیا یہی ہے میرا دلہا؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا؟ میں فریاد کناں تھی اور وہ کہہ رہی تھی بیٹی صرف تمہاری غربت پر ترس کھا کر، ہم کو معلوم ہے تمہاری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے پر مجبور ہے اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ دیکھو یہ اتنی ساری دولت، روپیہ پیسہ، یہ کس کا ہوگا؟ یہ سب تمہارا ہی ہوگا۔ دیکھو بیٹھے بٹھائے یوں کسی کو اتنا کچھ نہیں مل جاتا، ساری عمر عیش کرو گی، ہم تم کو امریکہ بھی لے جائیں گے، دنیا گھومو گی۔ کیا کبھی اتنی دولت کا تصور بھی تم نے کیا تھا؟ خواب میں نہیں دیکھ سکتی جو اب تم حقیقت میں دیکھو گی۔ یہ ساری چیزوں کا تم پر تصور بھی نہیں تھا۔ بڑھاپے میں درد کی ماری ماں ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، ان کے بارے میں سوچو تو پڑھی لکھی نہیں ہو، کہیں اچھی ملازمت کر کے ان کو کیسے سنبھالتی؟ اس تقریر پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ان کے کسی لفظ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں انہیں بد دعائیں دینے لگی کہ میری پوری زندگی خراب کر دی، پہلے میرے والد کا بزنس ختم کیا اور اب مجھے جیتے جی مار دیا۔ ماں جب اس داماد کو دیکھے گی تو کیا جینے کی آرزو کرے گی؟ نہیں، میں نہیں رہوں گی یہاں، میں طلاق لے لوں گی۔ میرے درد بھرے بین تھم نہیں رہے تھے، کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوا۔ دیواروں سے سر ٹکرانے کو جی چاہ رہا تھا۔ انکل ہاتھ جوڑنے لگے، بہو چپ ہو جاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ، میں تمہارے ابو کا دیرینہ دوست ہوں، اسی مرحوم کا خیال کر لو۔ میرا بیٹا امریکہ نیشنل ہے، ہم تم کو بھی امریکہ لے جائیں گے، ہم اس کا علاج کرائیں گے، تمہیں زندگی بھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وعدہ ہے میرا۔ وہ رات کاٹے نہیں کٹ رہی تھی، کس چیز سے چپ ہو گئی کیا بتاؤں۔ ساس بھی میرا بازو تھامے رو رہی تھی کہ بیٹی ہمارا کوئی دوش نہیں، دیکھو یہ میرا بیٹا دماغی مریض نہیں ہے، یہ ساری باتیں سمجھتا ہے، بس بچوں جیسی ہی سمجھ ہے، بہت معصوم ہے، تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، اب تم رو رہی ہو تو یہ بھی رو رہا ہے بیچارہ۔ پہلی بار میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا، وہ واقعی بے حد معصوم تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں چپ ہو گئی تاکہ وہ بھی چپ ہو جائے، اس کے آنسو تھم جائیں۔ اس سارے کھیل میں وہ بے قصور تھا، اس کا کوئی دوش نہیں تھا، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ماں باپ نے دھوکہ کیا تھا اور مجھے دھوکے سے لے آئے تھے۔
پھر وہ نیم دماغ مجھے تسلی دینے لگا، عجیب و غریب حرکتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے کچھ اس طرح معصومیت سے میرے آنسو صاف کیے کہ بے اختیار رحم آ گیا۔ کتنے دکھی دل سے تسلی دے رہا تھا۔ وہ مجھے اشاروں سے کہہ رہا تھا، مت رو، چلو تم کو تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھ رہا تھا، لیکن بات سیدھی طرح نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب و غریب شکلیں بنا کر کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے۔ تبھی میں نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میری فکر مت کرو، تم سو جاؤ، میں صبح چلی جاؤں گی خود ہی۔ میرے کہنے پر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تمام رات آنٹی پاس بیٹھی، مجھے تسلیاں دیتی رہیں، اپنی دولت کے انبار گنواتی رہیں، کبھی ہاتھ جوڑتی، کبھی خوش آمد کرتی۔ آخرکار میں بھی انسان تھی، ایک بوڑھی عورت کی عاجزی کا خیال کر کے خاموش ہو گئی، لیٹ گئی، مگر نیند کسے آنی تھی؟ صاف ظاہر تھا کہ امجد پیدائشی ایسا تھا، اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ صبح وہ مجھے سلام کرنے آیا تو مجھے رونا آ گیا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا، تیار ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، رونا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب میں نے اس کے دل رکھنے کو کہا، امجد رو مت، میں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ کہنے کو یہ بات کہہ دی، مگر وعدہ پورا کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا۔ میرے آنسو کیسے تھمتے جب مانگ میں سندور بھرنے والا میرے سامنے بیٹھا رال ٹپکا رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر میرے ہاتھوں کی مہندی بھی زرد ہو گئی، سرخ روسی جوڑا بھی ارمانوں کا لہو بہاتا محسوس ہوتا تھا۔ رات کا سنگھار صبح تک روتے روتے اڑ چکا تھا اور مانگ سنسان راستے کی طرح ویران تھی۔ اب مجھ کو اپنی ماں کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، جس نے بغیر لڑکا دیکھے مجھے بیاہ دیا۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو یہی راستہ چنتی۔ سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس معذور انسان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے اور بدلے میں دولت میری جھولی میں ڈالی جائے گی۔ یہ سودا منظور کر لوں تو بغیر سہاگ عیش سے رہوں گی، ورنہ یہ ایک اہم سوال تھا، اب مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ اس روز مجھے انکل اور آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی کہ کس قدر خود غرض ہوتے ہیں ایسے دولت مند لوگ جو دوسروں کی ذات کو مٹی کا مادو جانتے ہیں۔ کیا یہ اتنے خونخوار ہیں کہ غریب کی زندگی سے ہولی کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات نہ تھی تو پہلے کیوں اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس کو امی سے اور مجھ سے کیوں نہیں ملوایا؟ اب سزا کون بھگتے گا، امی، میں یا امجد؟ اگلے روز امی ملنے آئیں۔ جب میں ان سے لپٹ کر روئی تو ان کو بھی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ تبھی میں نے دیکھا امجد بھی دروازے کی چوکھٹ سے چمٹا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر سچ کہتی ہوں میں اپنا دل بھول گئی، جیسے خدا کی جانب سے مجھے الہام ہوا ہو کہ تم کو ہم نے نیکی کا ایک موقع دیا ہے جس کا بہت بڑا انعام محفوظ رکھا ہے ہمارے پاس، اور تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کیسا انعام ہے۔ تو تم اب کیا اس آزمائش پر پوری اترنے کو تیار نہیں ہو؟ امجد کے ماں باپ کے لیے نہیں، امجد کے لیے۔ دیکھو ایک معصوم روح کس طرح بلک رہی ہے تمہارے دکھ پر۔ ایک ایسی ذی روح ہے جو گناہوں سے پاک ہے، مکر و فریب سے دور ہے، جس کو خود اپنے دکھوں کی خبر نہیں ہے، مگر جو تمہارے دکھ کو محسوس کر رہا ہے۔ کیا اس کو بھی سزا دو گی اس کے ناکردہ گناہ کی؟ میں نے امی سے کہا، کچھ دن مجھے یہاں رہنے دیں، آج واپس میکے چلی جاؤں گی، طلاق لے لوں گی تو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، آپ کو تانے دیں گے کہ پہلے ہی دن واپس آ گئی۔ یہی کہیں گے کہ لالچ کیا، دولت کی خاطر بیٹی کو ایک نیم پاگل سے بیاہ دیا۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ آپ سے نادانی میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ ماں بیچاری سی سکتی ہوئی ٹوٹے دل سے واپس چلی گئی۔ اللہ جانے اس کے دل پہ کیا گزری۔ میں فون کر کے ان کو برابر تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ اماں اداس نہ ہوں، امجد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بے حد معصوم ہے، وہ مجھ سے مل گیا ہے، میرے ساتھ ہنستا ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، لان میں بھاگتا دوڑتا ہے، اور اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی کھانا نہیں کھاتا۔ اماں جانے کس دل سے میری یہ باتیں سنتی، ان کی بس جواب میں سسکیاں ہی سنائی دیتی تھیں۔ انکل کہتے تھے، بیٹی اگر تم امجد سے ناخوش ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے، ہم کو بس بیٹے کا سہارا دیکھنے کی آرزو تھی، یہ نہیں سوچا تھا کہ تم کو دھوکہ دے کر ہمارا سکون چین سب لٹ جائے گا۔ میں کوئی فرشتہ صفت نہ تھی، نہ ہی عظیم تھی، کسی آورش کی پجاری بھی نہیں تھی، نہ کسی کی خاطر اتنی قربانی دے کر انسانیت کے نام پر سورما بن کے اپنا نام تاریخ میں درج کرانا چاہتی تھی۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب بھی امجد کو چھوڑنے کا خیال کرتی دل میں ٹیس سی اٹھنے لگتی، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ امجد کے گھر کی زمین میرے پاؤں پکڑ لیتی تھی،
مجھے ہر سکھ میسر تھا. ساس سسر نے حسن سلوک کی انتہا کر دی. نوکر چاکر میرے آرام کا خیال رکھتے تھے. میرا کمرہ امجد سے لیتا تھا. اسے رات کو دوا دے کر سلا دیتے تھے اور مجھے بھی خواب آور گولی کھا کر سونے کی عادت ہو گئی تھی. رفتہ رفتہ بے سکونی سکون میں ڈھلنے لگی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات و احساسات صبر و قرار میں بدل گئے. میں امجد کی معصوم حرکتوں سے محظوظ ہونے لگی اور وہ مجھ کو ایک بے غرض بے لوث دوست لگتا تھا. وہ ایک منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتا. میں نظر نہ آتی تو رنجیدہ ہو جاتا اور مجھے تلاش کرنے لگتا. اب شادی کا مفہوم بہت دور رہ گیا تھا. صرف دوستی باقی بچ گئی. جیسے کوئی پیارے سے بچے کے ساتھ مانوس ہو جائے تو اس کو چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہی تکلیف سے میں دوچار ہونے لگتی جب امجد کو سوچنے کا سوچتی. امجد کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا تھا. اس کے والدین اپنے ماں باپ لگتے. امی جان آتی، مجھے مطمئن پا کر حیرت زدہ رہ جاتی. کہتی تھی، لڑکی تیرا دل بڑا ہو گیا ہے. ایک ذہنی معذور کے ساتھ تو نے اپنے دل کی بستی آباد کر لی. دل ہی تو ہے جس کے ساتھ خوش ہو جائے. دل کی بستی بس جاتی ہے. خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہاں دل لگا لیا ہے. اور دل لگا بھی تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کے ساتھ جس کو دنیا میں کسی بھی چیز کی ہوش نہیں. لیکن سچ کہتی ہوں، بہت ہی معصوم لوگ ہیں یہ. ان کی معصومیت اس قدر پرکشش اور دلکش ہے کہ انسان کی روح کو جکڑ لیتی ہے. اب میرا جی ایک لمحے کو بھی امجد کے بغیر نہیں لگتا. جیسے کوئی طوطا مینا یا مور کو پال لیتا ہے تو یہ پالتو جانور کتنے پیارے ہو جاتے ہیں، ایسی ہی میری محبت ہے اس کے ساتھ. ماں اب کسی کے گھر نہیں کام کرتی. انکل شفیع ہر ماہ خرچے کے لیے ان کو معقول رقم دیتے ہیں. ان کو محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی. آنٹی بیمار رہنے لگی اور بالآخر فوت ہو گئی. پھر میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں. میں اکیلی نہیں رہ پاتی تھی. امی میرے پاس آ گئی. امجد کی معصوم شرارتیں، اس کا روٹنا مان جانا، یہ سب دیکھتی تو ان کو بھی اس معذور انسان سے پیار ہو گیا. جب انکل نے دیکھا کہ میں امجد کے ساتھ مخلص ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، تو انہوں نے کوٹھی اور جائیداد میرے نام کر دی. وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے. ایک روز دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے. اب امجد اور اس کی دولت، جائیداد، انکل کا بینک بیلنس، کاروبار سب میرے حوالے تھا. میں مالک تھی اور میں ہی نگران تھی. یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی. انکل ہم لوگوں کے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے. وہ امجد کو بھی بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے. باقی زندگی بھی شاید اسی طرح گزر جاتی، لیکن خدا کو صرف ہم کو غربت سے نجات دلوانا مقصود تھا اور میری آزمائش مقصود تھی. شادی کے 10 برس بعد امجد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور نام نہاد سہاگن سے میں نام نہاد بیوہ ہو گئی. مجھے بیوگی کا کچھ پتہ نہ تھا. مجھ کو غم تھا تو اپنے پیارے سے ایک دوست سے بچھڑ جانے کا، ساتھی سے محروم ہو جانے کا، جو میرے مسکرانے پر مسکراتا تھا، جو میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا تھا. ہم باغ میں چھپن چھپائی کھیلتے اور گھر کے اندر لوڈو. کبھی وہ روٹھ جاتا، میں اس کو مناتی. کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھے منا لیتا. ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے. کیوں؟ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی تو ہوتا ہے. آج میں ایک دولت مند خاتون ہوں، سب کچھ ہے میرے پاس، مگر امجد نہیں ہے. چاہوں تو شادی کر سکتی ہوں. اتنی دولت مند عورت سے بھلا کون شادی نہیں کرے گا؟ لیکن میرا اب جی نہیں چاہتا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ امجد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اس کی یادیں میرے دل میں دن رات جلتی بجھتی رہتی ہیں. لوگ مجھ پر ترس کھاتے ہیں، اور میں کیا بتاؤں کہ میں کیسی دولت سے محروم ہو گئی ہوں. امجد ڈسیبل ضرور تھا، لیکن جو خوبیاں اس میں تھیں وہ کسی نارمل انسان میں نہیں ہو سکتی. وہ دھوکے باز اور چال باز نہیں تھا. وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. وہ سچا پیار کرتا تھا کیونکہ اس کا دل سچا تھا اور سوچوں میں خرابی نہیں، صرف پاکیزگی تھی. ایسا ساتھی پھر کہاں مل سکتا ہے بھلا؟